میرا نام فرحان ہے، میں لانڈی باور مارکیٹ سے۔ نماز کے دوران کسی ایک کوئی رکعت اگر رہ جاتی ہے یا رکوع رہ جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، رہنمائی فرما دیجیے گا۔ جی، ایک رکعت پہلے بولا، پھر اس کے بعد رکوع بولا ہے، تو شاید رکوع ہی پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ کہ اگر کسی نماز میں رکوع رکعت تو رہ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں ان کو وہ ادا کرنی ہوگی، لیکن شاید اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اب 4 کی جگہ پڑھی 3 رکعتیں انہوں نے، تو دونوں اعتبار سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اب یہ جیسے نماز پڑھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو میں رکعت پڑھ رہا ہوں یہ 3 رکعتیں ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ 4 رکعتیں ہوئی ہیں، تو اب یعنی ایک خیال آ رہا ہے، تو اب یہ جو خیال ہے یہ قوی گمان ہے کہ میں نے کوئی ایک رکعت چھوڑی ہے، یعنی ٹوٹل ابھی میرے گمان کے مطابق 4تھی رکعت ہے، لیکن حقیقت میں ایک رکعت چھوٹی ہے اور اس وقت میں 3ری رکعت پڑھ رہا ہوں۔ اگر اس رکعت کے تیسری ہونے کا قوی گمان ہے تو اب آپ کو ایک رکعت اور پڑھنی ہوگی، یعنی 4 رکعتیں، اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو پورا ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر ایسا لگتا ہے کہ آپ شش و پنج کا شکار ہیں، مثلا کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آیا یہ 3ری رکعت ہے یا 4تھی رکعت ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو ایک حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پہلی مرتبہ اس طرح کا شبہ لاحق ہوا ہے تعداد رکعت میں، تو آدمی کو چاہیے کہ نماز کو سلام پھیر کر منقطع کر دیں اور نئے سرے سے پھر توجہ کے ساتھ جو 4 رکعت والی نماز پڑھنی ہے تو مکمل 4 رکعت توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ پہلی مرتبہ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ آئے دن یہ سلسلہ ہوتا رہتا ہے تعداد رکعت کا، اور کبھی گمان بھی کسی ایک جانب نہیں ہو رہا، تو پھر اس صورت میں یہ شک والی کیفیت ہے۔ تو جب شک ہو تو پھر حکم یہ ہے کہ آدمی 2 اور 3 رکعتوں میں شک ہو تو 2 سمجھے، 3 اور 4 میں شک ہو تو 3 سمجھے، یعنی جو رکعت آپ پڑھ رہے ہیں اس کے 4تھی اور تیسری دونوں ہونے کا آپ کو شک ہو رہا ہے تو آپ اس کو 3 سمجھیں اور 3 کے مطابق نماز کو ادا کریں۔ یعنی اب آپ نے گویا 3ری رکعت ادا کی ہے، اب اس کے بعد آپ کو 4تھی پڑھنی ہے، لیکن اس 3ری رکعت کے 4تھی ہونے کا بھی شبہ ہے، تو اتحیات میں بھی آپ بیٹھیں گے، اتحیات میں بیٹھیں اور اس کے بعد 4تھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور 4تھی رکعت پڑھنے کا جو انداز ہے اس کو بروئے کار لے کر آئیں اور 4تھی رکعت ادا کرنے کے بعد سجدہ سہو بھی کر لیں۔ اس کے اندر فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 3 رکعتیں جس کو 3 شمار کیا، ہو سکتا ہے وہ 4 ہو گئی تھی، تو یہ جو ایک اضافی رکعت ادا کی ہے 4تھی کے گمان میں وہ دراصل 5ویں تھی، تو سلام کے اندر تاخیر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے جس کو 3ری گمان کیا اس میں 4تھی کا بھی شبہ ہو رہا تھا، وہ حقیقت میں 3ری ہی تھی، تو آپ جو اتحیات میں بیٹھے ہیں، یہ اتحیات میں بیٹھنا یہ ایک قاعدے کا اضافہ ہو گیا جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوگا، اور یہ یہاں پر 3ری رکعت میں جب 3 اور 4 میں شک ہو تو 3ری رکعت جس کو آپ قرار دیں گے اس میں اتحیات میں بیٹھنا ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے 4تھی رکعت ہو اور 4تھی رکعت کے اندر قاعدہ فرض ہے، تو یہ تھوڑی سی سچویشن بڑی احتیاط والی ہو جاتی ہے، تو اس کے مطابق پھر نماز کو ادا کرنا ہوگا۔ رکوع کا جو پوچھا کہ رکوع ہی رہ گیا سرے سے ہی، اب رکوع رہ گیا، واقعتاً پتہ ہے کہ رکوع رہ گیا، تو دیکھیں رکوع فرض ہے، فرض رہ جانے سے نماز نہیں ہوتی۔ اب کسی کو نماز پڑھنے کے بعد آیا کہ میرا رکوع تو رہ گیا تھا، تو اب رکوع فرض تھا، اب اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا۔ دوران نماز بھی ایسا ممکن ہے، خیال ہے کہ آپ سجدے میں ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے پتہ نہیں رکوع کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو یعنی رکوع کے بارے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے یہ فرض ادا نہیں کیا، تو آپ واپسی آ جائیں سجدے سے قیام کی طرف اور رکوع ادا کریں۔ رکوع ادا کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے 2 سجدے ادا کیے جائیں گے، یہ نہیں کہ میں 2 سجدے پہلے کر چکا تھا تو وہ کافی نہیں ہوں گے، دوبارہ سے رکوع کے بعد سجدے کرنے ہوں گے اور آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ صحیح۔